اعمال میں سارے اعمال بڑی شان والے ہیں، بڑی فضیلت والے ہیں، بڑے مقام والے ہیں، مگر سب کو افضل عبادت جڑی ہے، سب کو اعلیٰ عبادت تو اللہ نے درود پاک میں بنایا۔ سبحان اللہ، سب کو افضل عبادت، یعنی قرآن مقدس کے اندر 700 مرتبہ اللہ نے نماز کے حوالہ کے نال حکم فرمائے، مگر نماز کی افضلیت تسلیم ہے 700 مرتبہ حکم دینے کے باوجود میرا اللہ کی نیاز وحدہ لا شریک فرماتا ہے کہ نماز بڑی شان والی ہے، بڑی فضیلت والی ہے، مگر میں یہ عبادت دھن کرنے کا حکم دیتا ہے، مگر میں خود نماز نہیں پڑھتا۔ روزہ الحمدللہ ماہ صیام گزرے اور رمضان کے بعد پہلا جمعہ مبارک ہے، بڑی شان ہے ماہ رمضان مبارک دی روزہ رکھن دی، یعنی اتنی عبادت اتنی شان کہ بندہ سوتا ہے پھر بھی ثواب، اپنا کاروبار کر رہے ہیں پھر بھی ثواب، دیگر اعمال کر رہے ہیں پھر بھی ثواب، اتنی بڑی عبادت روزہ ہے، مگر میرا اللہ اس نے روزے کا حکم تھی شان فرمایا کتب علیکم الصیام، مگر خود رب روزے نہیں رکھتا۔ حج من استطاع الیہ سبیلا، قرآن اندر فرمایا کہ جس کے کول حج کی استطاعت موجود ہوئے، یعنی جڑا صاحب حساب ہوئے، اس کی زندگی کے اندر ایک مرتبہ حج کو رب نے فرض کیتا ہے۔ اتنی بڑی عبادت کہ جدو حاجی حج کرنے واسطے جاتا ہے، کعبہ شریف کی زیارت کرتا ہے ایک نگاہ کے نال، یعنی آنکھ بند کی آنکھ بند کر کے کھول لیے، وہ جتنا بڑا گناہگار ہے، جتنا بڑا خطاکار ہے، جتنا بڑا سیاہکار ہے، جتنے بھی اس نے غلط اعمال اپنی بقیہ زندگی کے اندر کر لیں، میرا اللہ فرماتا ہے آج تم میرے گھر کے اندر آتے ہیں، ایک نگاہ جب تم کعبے کو دیکھ رہے ہیں، اصل تیری زندگی دے پچھلے سارے گناہ معاف فرما چاہتے۔ سبحان اللہ، یعنی اتنی بڑی بات ہے، اتنا بڑا ثواب، اور یہ ضروری نہیں کہ صرف حج کرن بندہ جاوے تو پھر ہی گناہ معاف نہیں، جیڑا عمرہ کرن جاتا ہے اس سے بھی گناہ معاف، جیڑا پیسے کعبے کو دیکھ لے لیکن دیکھ کے عبادت کی نظر دینا، اور کا مقصد یہ نہ ہو دنیا میں آپ کے بہت بڑے حاجی صاحب نے بہت بڑا عمرہ کر کیا ہے، بڑا نیک، بڑا پرہیزگار، بڑا تجددگار، بڑا عبادت گزار، مقصد صرف رضائے الہی ہوئے، رضائے ربی مقصد ہوئے، اپنے رب کی رضا مقصد ہوئے، فرمایا تو جتنا بڑا گناہگار ہے، خطاکار ہے، سیاہکار ہے، بدعمل ہے، تیری زندگی شراب پینے گزر گئی، زنا کرتے گزر گئی، دیگر برے اعمال کرتے گزر گئی، لیکن آج تو ساڈا گھر دیکھ لے ہے مولا، یہ پتھراں دا بڑیا گھر، اس کو دیکھا جائے کہ گناہ معاف، اتنی بڑی بات، اتنا بڑا ثواب، فرمایا ایک عبادت بہت بڑی ہے، مگر اس عبادت کا حکم میں کون دیتا ہے، مگر میں اللہ خود عبادت نہیں فرماتا۔ حتیٰ اتنے تک فرمایا میرے آقا نے حدیث پاک کے اندر، میں نے جب ایک کتاب کے اندر بات پڑھی تو میں حیران ہو گیا بات پڑھ کے، میرے آقا نے فرمایا کعبہ شریف کے سین کے اندر جڑیاں 5 نماز ہوتی ہیں، ہر نماز کے اندر اللہ کے 2 نبی کی جماعت کے نال کعبے کے سین نماز ہوتا ہے۔ بہت بڑی بات، نبی کے دنیا تو چلے گئے، پردہ کر گئے، قبرستان پر چلے گئے، پھر وہ نبی کی دعا گئے، ہر نماز کے کعبے کے اندر 2 انبیاء 2 نبی وہ باجماعت نماز ادا کرتے ہیں، کبھی مقام حفیظ کھڑو کے، کبھی مقام حملی کھڑو کے،
مولا اتنی بڑی عبادت مگر تو عبادت نہیں کرتا۔ اس تو بعد کہ چلو زکات، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکات، فرمایا نماز بھی پڑھو تے زکات بھی ادا کرو۔ بہت بڑی عبادت زکات، اتنی بڑی عبادت کہ جب بندہ زکات کا پیسہ ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے مال کو پاک فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جس کو دیتی ہے جب تک اس مال دے نال موتی پرورش ہوئے گی، بچیاں دی ہوئے گی، خاندان دی ہوئے گی یا مدارس دی ہوئے گی، میں دفع کرو بھرا۔ اس واسطے میں نے بچیاں لائے تھے دوستانی گرامی قدر، بچیاں تو چھوٹے بچے، ایسے بچے جنہاں کی عمر 7-8 سال تو تھوڑی ہے، میں بس یہ نہیں لینا چاہتا 50 میرے سر کھپایا ہے، پتہ نہیں سوال کو سمجھ آئی اینے تغیر ڈسٹرب ایسا کربار کٹ گیا۔ دوستانی گرامی قدر میرے بات کو جو فرماؤ بات پر لے غور ہے، زکات ایک ایسی عبادت ہے یعنی جس غریب کو تسی زکات ادا کر دیتی، یعنی مثال طور پہ کسی مدرسے کے اندر دے دیتی، ہوں اس مدرسے کے اندر 100 بچہ پڑھ رہا ہے، 200 500 1000 بچہ پڑھ رہا ہے، تھوڑے پیسے بچوں اگر اس 1 روپیہ بھی کسی بچے نے کھاتا ہے زکات کا، وہ بچہ عالم دین بن جائے، وہ بچہ قاری قرآن بن جائے، وہ بچہ امام کعبہ بن جائے، مسجد نبوی کا امام بن جائے، جب تک کوئی عبادات کرے گا اللہ کا ثواب دھن عطا فرماتا رہے گا۔ اتنی بڑی عبادت، اگر اللہ فرماتا ہے زکات بہت بڑی عبادت ہے مگر میں خود نہیں کرتا، صدقات یعنی مسکرا کے بولنا بھی صدقہ، کسی کو سلام کرنا بھی صدقہ، مسجد اندر داخل ہوئے دایاں پاؤں پہلے اندر رکھ دینا صدقہ، اپنے بچیاں روٹی کھوانا صدقہ، اپنی بیوی لقمہ توڑ کے کھوانا صدقہ، بچیاں کپڑے لے کے دینا صدقہ، بیوی دی اخراجات کا خیال رکھنا صدقہ، رستے کو پتھر ڈال دینا صدقہ، کانٹا ڈال دینا صدقہ، دیگر نیک اعمال بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کرنا صدقہ، کسی پانی کا گلاس پلا دینا صدقہ، یعنی تمام صدقات اتنا ثواب ہے۔ صدقے دی نظر بن کے اگر کوئی بندہ کسی یتیم کے سر تے صرف ہاتھ پھیر دے گے، جتنے بال اس کے ہاتھ تھلے آن گے اللہ ہر بال کا صدقہ دا نیکی عطا فرما دے گا۔ اتنی بڑی بات ہے صدقہ، لیکن اللہ فرماتا ہے میں کم حکم دیتا ہے میں خود کرتا نہیں۔ والدین نے اس نے سلوک کتنی بڑی بات ہے کہ ایک نظر نہ والدین کے چہرہ دیکھا جائے، صرف ایک میری دیکھا جائے کہ فرمایا اللہ تعالی مقبول حج کا ثواب عطا فرما دے۔ پاکستانی کرنسی کے مطابق آج کل حج کا جڑا یعنی کرایہ اور سارا خرچہ ہے 5 تو 6 لاکھ روپے ہے۔ ایک بندہ 5 تو 6 لاکھ روپیہ ادا کر کے حج کرنے واسطے جاتا ہے، مگر اس چیز کا قطعی یقین نہیں کہ حج قبول ہے یا قبول نہیں ہے۔ کیا آپ نے حج کہہ سکتے ہیں کہ حج قبول نہیں کہہ سکتے؟ جب عمرے کر کے پوچھ لو پاکر گے اللہ قبول فرمائے، دعا کریں گے، مگر ایک کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میرا حج قبول میرا عمرہ قبول۔ لیکن کتنی بڑی عبادت، ماں باپ کی زیارت، ایک نگاہ دیکھ لو اللہ تعالیٰ مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اتنی بڑی عبادت، لیکن اللہ یہ عبادت بھی خود فرماتا نہیں۔ میں ساری عبادت کا ذکر کرتا رہا، میرا موضوع رہ جائے گا۔ میں اپنے موضوع لانا چاہتا ہوں، نماز، روزہ، حج، زکات، صدقات، والدین اور حسن سلوک، دیگر عبادت، اس ساری افضل نے، لیکن اللہ یہ عبادت خود فرماتا نہیں۔ مولا کیا کوئی عبادت ایسی بھی ہے کہ جڑی تو خود بھی کرنا ہے کسان بھی کرنے کا حکم دیتے؟ مولا کیا کوئی عبادت ایسی ہے کہ جڑی تو میں بھی کرنے کا حکم دیتا ہے، مصطفیٰ دے غلاموں بھی کرنے کا حکم دیتا ہے، اور مولا خود ہی کوئی عبادت کرنے والا ہے؟ فرمایا ہاں ایک عبادت ایسی ہے۔ مولا کیڑی عبادت ہے؟ فرمایا کوئی عبادت ہے میرے محمد کی ذات تے راج کے درود بھی پڑھیا کرو تو سلام بھی پڑھیا کرو۔ محبت رکھا دو سبحان اللہ۔ آؤ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار کرنے والے میرے مصطفیٰ کریم دیا عزت عظمتاں تے قربان والے، آؤ سورۃ الاحزاب دوستان گرامی میں تھوڑے سامنے
عبادت لیکن اللہ خود ادا نہیں کرتا. روزہ بڑی افضل عبادت مگر اللہ خود نہیں رکھتا. حج زکات افضل عبادت لیکن میرا مولا عبادت خود نہیں فرماتا. لیکن درود پاک مصطفیٰ دی ذات درود پڑھنا یہ اتنی بڑی عبادت ہے. اللہ فرماتا ہے میں پہلے خود کرنا بعد حکم عطا فرما دوں. محمدی ہمارے بڑی شان والے مسکرا کے بڑھے نا. محمدی ہمارے بڑی شان والے محمدی ہمارے محمدی ہمارے بڑی شان. جو آقا دا ذکر کیتا جانا ہے جدا دل نبی دے پیار دھڑکن والا ہے جدے دل وچ محمد دا پیار موجود ہے. اللہ دی عزت و جلال دی قسم ہے جڑا اہل ایمان ہے جدو نبی دا ذکر ہوندا ہے او دے دل نوں ٹھنڈ پہ جاندی ہے. او دل دے وجد چا جاندا ہے اور زبان تے پھر اے آندا ہے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان. آؤ میں بات کے بڑھانا چاہنا وہ اتنا بڑا لمبا موضوع بیان کرنا سی لیکن تھوڑی طبیعت دی ناسازگی دی وجہ تو بات بالکل میں کلوز کر کے بیان کرنا چاہنا. آؤ میرے مسلمان بھائی میں بات مزید ذرا آگے بڑھانا چاہنا. حضرت عبداللہ بن عمر فرمان دیں ایک کون عبداللہ بن عمر حضرت عمر دا پیارا پتر یہ ہوئی عبداللہ بن عمر جنہوں مولا حسین نے فرمایا سی عبداللہ تو بھی ساڈا نوکر ہے تیرا باپ عمر بھی آل محمد کا نوکر. تیرا باپ عمر بھی ساڈا نوکر تو بھی ساڈا نوکر. میں کوئی دنیا دار آ کے پرابی تو ساڈا نوکر. میرے کو جتنی طاقت ہوئی میں اپنی طاقت ازما کے رکھ کے دے منہ تے ماراں گا یا چھٹیاں ماراں یا لتر ماراں گا. ارے تھانوں کوئی آ کے تو میرا نوکر تسی بھی اس طرح عمل کرو گے جتنی طاقت ہوگی. لیکن 5 لاکھ دے مربع میر دے بادشاہ نو 5 لاکھ مربع میر دا بادشاہ عمر حضرت عمر دے پتر نو جدو حسین نے کیا اور عمر دے پترا تو ساڈا نوکر ہے. پتر فوراً دوڑ کے کیا ابو جی اے امیر المؤمنین وقت خلیفہ امیر المؤمنین عمر اب حسین نے تھانتے میں اپنا نوکر کیا ہے. حضرت عمر نے کیا پترا ذرا لکھا کے لے آ. حسین پاک نے لکھ کے دے دیتا عبداللہ ساڈا نوکر عمر ساڈا نوکر. جدو لکھ کے دیتا نا اللہ دی عزت و جلال دی قسم حضرت عمر نے کیا اوے میرے پترا جدو میں فوت ہو جاواں جدو میں قبر دی مٹی دی حوالے ہو جاواں اے حسین دی تحریر میرے سینے تے رکھ دے. فرشتے آ کے پوچھیں گے عمر نمازاں کتنیاں لے کے آئے روزے حج زکاتاں کتنیاں لے کے آئے. میں کہاں گا فرشتیو نماز روزہ حج زکات میرے مان نہیں اگر مان ہے تے آل محمد کا پیار فرمائے. اچھی بات کہہ دو سبحان اللہ پیار میں کہہ دو سبحان اللہ. آئے حضرت عبداللہ بن عمر آپ جواہر البحار جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 167 کا مطالعہ کر. دوسری کتاب مواعظ رضویہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 18 کا مطالعہ کر. کتاب میرے پر موجود ہے مرد دم تک ایک لفظ کا ذمہ وار. عبداللہ بن عمر فرماندے نے میں سرکار دی بارگاہ میں بیٹھا سا بلکہ میں تریجا حوالہ بھی پیش کر دیا. مولانا زکریا ملتانی سہارنپوری اپنی کتاب فضائل اعمال دے فضائل درود چیپٹر دے میرے بات نقل پہ کر دیں جڑی میں بات بیان کرنا لگا. عبداللہ بن عمر فرماندے اسی محمد عربی دی بارگاہ میں بیٹھے سا سرکار تقریر پہ کر دے سا. صحابہ نے کیا سنیا آج ذرا قیامت دیاں گلاں سناؤ. سبحان اللہ کملی والے آج ذرا قیامت دیاں گلاں سناؤ. پتہ چلیا صحابہ دا عقیدہ سی ساڈے نبی اج دا بھی پتہ تے قیامت تک دا بھی پتہ. صحابہ نے کیا سنیا ذرا قیامت والا منظر سن دکھاؤ. اے منظر ساڈیاں نگاہاں دے سامنے پیش فرماؤ. میرے نبی نے قیامت دا منظر بیان کرنا شروع کر دیتا. اوے میرے نبی دا کلمہ پڑھنا لیا اللہ دی عزت و جلال دی قسم ہے اس بدبخت نبی دے صحابہ نال کوئی تعلق نہیں جڑا نبی دے علم تے اعتراض کرنے والا ہے جڑا نورانیت رسول تے اعتراض کرنے والا ہے جڑا نبی دی شان تے اعتراض کرنے والا ہے.
سبحان اللہ۔ اور میں بات کے بڑھانا چاہنا، میرے نبی نے فرمایا اوے میرے صحابہ اور میں تھانوں دساں میدان محشر کا نقشہ اور سرکار بیان پہ کر دیں انتظار پہ سن لے تسی کتنے بختاں والے ہو۔ وہی گل جڑی نبی نے اج تو 14 صدیاں پہلا صحابہ سامنے بیان کی تھی، اج جو میں بیان پیا کرنا تے تسی سماعت پہ کر دے ہو، میں نبی دی سنت تے عمل پیا کرنا تے تسی سارے صحابہ دی سنت تے عمل پہ فرما۔ جملہ پر کمال اور غور کرنا ذرا، اور آقا نے نقشہ پیش کرنا شروع کر دیتا۔ میرے نبی نے فرمایا صاحب ہر طرف العطش دا میدان گرم ہوئے گا، نفسا نفسی دا میدان گرم، ماں جڑی یہ باپ تو دور لوٹ جائے گی، باپ اپنی بیٹی تو دور بھاگے گا، بیٹی اپنی ماں تو دور بھاگے گی، پتر باپ تو دور بھاگیں گے، باپ بیٹیاں تو دور بھاگیں گے، بڑے بڑے پکے یار اپنے یاراں دیکھ کے نس جان گے، ارے ماں بچیاں دیکھ کے دوڑ جائے گی، حتیٰ کہ عیسیٰ بن مریم آکھن گے مولا آج اتنے غصے دے اندر ہیں، بے شک تیری مرضی، میری ماں نو بخش یا نہ بخش، مینوں تے معافی عطا فرما دے، اتنا سخت دن میں دانے محشر کا۔ میرے نبی نے فرمایا ساریاں عورتاں کٹھی ہو کے حضرت آدم دے دروازے تے، پھر نوح دے دروازے تے، ابراہیم دے دروازے تے، اسماعیل دے دروازے تے، یعقوب علیہ السلام دے دروازے تے، یوسف علیہ السلام دے دروازے تے، ادریس علیہ السلام دے دروازے تے، ذوالکفل علیہ السلام دے دروازے تے، یحییٰ علیہ السلام دے دروازے تے، زکریا علیہ السلام دے دروازے تے، موسیٰ علیہ السلام دے دروازے تے، حتیٰ کہ عیسیٰ بن مریم دے دروازے تے آن گے۔ ساریاں امتاں اگر کدی بھی کسی دی گھر نہیں بنے گی، کوئی نبی شفاعت نہیں کرے گا، ساریاں امتاں آخر کار کٹھیوں کے میں محمد دے قدموں میں چاہتا۔ آؤ ذرا جملیاں تے غور کرو، کوئی آکے ایک کتاب تے میں ایک چو لکھاواں گا، کوئی آکے 6 کتاباں تے میں 6 وچوں لکھاواں گا، کوئی آکے 50 کتاب تے میں 50 وچوں لکھاواں گا۔ مادت تھوڑی نبی دا منبر ہے، ایک ایک لفظ دا ذمہ دار ہے، ذرا جملیاں تے غور کرنا۔ آقا نے فرمایا میں اللہ دی بارگاہ وچ دعا منگاں گا، پھر گلاں اگے بدلیاں گئیاں، اللہ میں مقام محمود تے بٹھا دے گا، اے اللہ دی کرسی دے نال مقام محمود بہت بڑی کرسی ہوگی جس تے میرا نبی بیٹھے گا، سارے انبیاء کرسیاں تے بیٹھے ہوں گے۔ پھر میرے نبی نے فرمایا ایک میرے امتی نو میدان محشر دے وچوں فرشتے زمین تے گھسیٹ گھسیٹ کے جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے، حضرت آدم دی نظر پہ جاوے۔ اگلا جملہ پر کمال، میرے آقا نے فرمایا حضرت آدم دی نظر پہ جائے گی، پھر ہوئے گا کہ حضرت آدم علیہ السلام دیکھ کے میدان محشر دی بات پہ کرنا، اپنے غیرہ دی کتاب جملہ موجود ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، جو حضرت آدم دی نظر پڑے گی میدان محشر وچ، آدم اللہ نہیں صد مارن گے بلکہ محمد عربی نو صد مارن گے، میرے آقا نو آواز مارن گے یا محمد یا احمد یا ابوالقاسم یا ابوالقاسم۔ میرے شوکت بھائی اللہ تعالیٰ بڑی محبتیں قبول فرمائے۔ لاجپال محمد نے فرمایا ہوئے گا کہ حضرت آدم نہیں صد مارن گے یا محمد، ایک بڑی سارے آنکھوں نا یا محمد یا محمد، بلکہ اے نعرہ لا دینے حق محمد یا محمد حق محمد یا محمد حق محمد یا محمد حق محمد یا محمد حق محمد یا محمد۔ مسکرا کے ذرا حق محمد یا محمد، آیا ہاتھ اٹھا کے مسکرا کے حق محمد حق محمد یا محمد حق محمد۔ میدان محشر ذرا منظر سے غور کرنا، انشاءاللہ منظر میں بھی دیکھنا تے تُسا نہیں دیکھنا ہے، لیکن شرط ہے پیار مصطفیٰ نہ ہوئے، نبی نال محبت ہوئے گی، نبی نال پیار۔ اور میں جملہ مختصر کرنا، میرے آقا نال پیار کر والے ہو، حضرت آدم آکھن گے یا محمد، جتے دل اٹھان پہلے تو لگا کے اپنے سبحان اللہ، یا محمد یا احمد یا ابوالقاسم۔ حضرت آدم صد مارن گے میدان محشر، اج تو میں نبی کو کیوں منگدی ہو؟ میں کیا قیامت والے دیہڑے آدم نبی
ساڑھے کوئی سوڑی تھکے اگلا جملہ با کمال اللہ جدو سرکار اپنی داڑھی مبارک ہاتھ ہی لیں گے پھر اتوں دیکھن گے مولا تو تے آکھیا سی سونے میں تین شرم سوال نہیں کروں گا ساری دنیا دیکھ رہی ہے او میرا امتی فرشتے گھسیٹ کے لے جا رہے ہیں اللہ فرمائے گا فرشتیوں اطیعوا محمد میرے نبی دی گل منو فرشتے آکھیں گے یا رسول اللہ حکم کرو ہن تو اجازت لب گئی ہن تو اجازت لب گئی ہے سرکار آکھیں گے دوبارہ تو اللہ کہیں گے کہ تول لیں میرے آقا فرمان گے ٹھیک ہے تو سب کے تولے ہیں ایک بری پھر تول لو فرشتے دوبارہ ترازو لگا دیں گے نبی دا کلمہ پڑھوا لیا محمد بات رو پیار کروا لیا اگلا جملہ ذرا دل دیا کرنا نہ سماعت کرنا آقا فرمان گے دوبارہ تول لو دوبارہ تول لے جان گے پہلے فرشتیاں ایمان تول لے بدیاں زیادہ نیکیاں تھوڑیاں اور یہ دو فرشتے دوبارہ نام اعمال کرنے لگے سرکار کو کھڑو کے ایک پرچی جنہیں دل میں اٹھاڑ پہی ایک بری مسکرات دکھے میرے آقا اپنی جیب بچوں ایک پرچی کٹن گے کٹ کے نیکیاں لے نام اعمال رکھ دیں گے فرمان کے ہون تو لو پہلے تولیا تے نیکیاں تھوڑیاں تے گناہ زیادہ جدو محمد نے اپنے جیب جو پرچی کٹ کے اندر رکھی اللہ دی قسم ہے اور گناہ تھوڑے ہو گئے اور سب تو اعلیٰ مقام والا سب تو اعلیٰ مقام والا اور اور ساٹھے ورگے نکمے آنو نپوڑ والا میرا نبی اور ساٹھے ورگے نکمے آنو نپوڑ والا میرا نبی نیکیاں مت گئیاں اللہ فرمائے گا فرشتیوں کی فیصلہ ہوئے مولا نیکیاں مت گئیاں گناہ کٹ گئیاں اللہ فرمائے گا انہیں نو شانہ نال کستا نال پروٹوکول نال انہوں جنتی ہو اکیلی فرشتے پیچھے گی بھولا دے دستے نپے ہوں گے اللہ بھول غلاب دیگر بھول پکڑ کے جنتی فرشتے لے کے جا رہے ہوں گے وہ آکے گا فرشتے ایک منٹ رکو ذرا فرشتے آکھن کے نہ جلدی کر تیری جنت انتظار بھی کر دی وہ آکے گا جنت تے جانے ہی جانا ہے تیری بلا جانے میں کی کہہ رہا سبحان اللہ تو فرما دو فرشتے جنت تے جانے جانا ہے پہلے جہنم انتظار کر رہی سی اور جنت انتظار ذرا رکو تے صحیح او جڑا سونے شکل سونے چہرے وقتها زلفا واللیل کجلا واللیل زلفا وقتها چہرہ واللیل زلفا ما زاغتا سرما پایائی رل مل لوکا اے شور مچایا رب نے اپنا یار ہم فرشتے وقت گا روک جاؤ ذرا پھر جنت بھی تو چل گیا اور ہوئے گا کہ فرشتے آکھن گے پہلے روندہ سے چیخا مارتا سے کسیٹ کے دن لے جا رہے سا اور ہستا کیوں ہے وہ آکے گا ساڑھے مالک آ گئے ساڑھے آکا آ گئے فرشتے روک جائیں گے اور سرکار وہ آکے گا تسی کون ذرا اچھی بات ہے کہہ دو سبحان اللہ میری آقا کی بارگاہ کے اندر وہ عرض کرے گا اے نورانی شکل والے آپ کون ہیں میدان محشر میں میری مشکل کشائی کرنے والے میری ہاتھ تلوائی کرنے والے ماضی سے جواب میرے آقا فرمائیں گے انتا نبی جو کا محمد میں تیرا نبی محمد ہوں وہ کہے گا یا رسول اللہ میں نے کوئی نیکی نہیں کی میں نے کوئی نیک عمل نہیں
جاوے جنت میں کہ میں نہیں آکے حضرت عمر آکے کیوں کہ میں کہ حضرت عمر کا فرمان ہے حضرت عمر نے فرمایا جو مصطفیٰ پہ درود نہیں پڑھتا اس کی نماز روزہ حج اور زکات اس کے منہ پہ مار دیے جائیں گے نماز روزہ اس کا قبول ہوگا جو محمد پہ درود و سلام اللہ تعالیٰ میری آپ کی حاضری قبول فرمائے وما علینا الا البلاغ